آج ہم آپ کی ایک لائر سے ملاقات کرواتے ہیں سین ون کرائم نیوز کے پلیٹ فارم سے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید حمزہ گیلانی ایڈوکیٹس جو ہیں ان کے پاس آئے ہیں۔ ہم آج ان سے سوال جواب کریں گے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور وکلا بننے کا شوق ان کو کہاں سے پیدا ہوا اور کون کون سے انہوں نے اب تک جو ہے کیس لڑے ہیں اور کتنے کیس انہوں نے جیتے ہیں اور اس وقت صورتحال ان کی جو ہے وہ کہاں پر ہے جہاں یہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ وعلیکم السلام. Thank you very much for having me on the show. جی as far as my early education is concerned تو I did my matric from La Salle Higher Secondary School ملتان اور then for my college I went to GEC اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے بیچلرس کے لیے I went to لاہور University of Central Punjab under the mentorship of Dr. Hadi Awan اور afterwards I came back to my native city Multan and I started my initial career from Multan, legal career from Multan under the mentorship of Mia Ahmed Mahmood, Advocate Supreme Court. Then I went back to Islamabad because as you know کہ Islamabad میں there are more opportunities اور بڑے شہروں میں there are more good firms, so I opted for the Islamabad and there I am practicing under the mentorship of Zulfikar Ali Abbasi and Chaudhry Asif Irfan sir. آپ نے ظاہری سی بات ہے یہاں ملتان میں بھی کیس دیکھے ہوں گے اور اسلام آباد میں بھی آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یہاں کے وکلا کی اور وہاں کے وکلا کی پریکٹس میں کیا فرق محسوس ہوا ہے؟ فرسٹلی تو ایٹیٹیوڈز میں دیر واز اے مچ ڈفرنس ان ایٹیٹیوڈز، ورک ان انوائرمنٹ، کیسز، پیئنگ کلائنٹس، یہ سارے اسپیکٹ تھے جو بڑے ڈفر کر رہے تھے ان ملتان اینڈ اسلام آباد۔ ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ کہ اسلام آباد میں دیر ور مور اپرچونیٹیز، دیر از اے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، آل دا ٹرائیبیونلز، بینچز، سو ادھر کیسز کا جو لوڈ ہے دیٹ از مچ ہائر دین ملتان، سو دیر از اے روم آلویز دیر فار ورک۔ لا کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلیم کیریئر کے بعد حاصل کرنے کے بعد لا کی طرف آپ کیسے متوجہ ہو، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ کیا آپ کے گھرانے میں لا سے وابستہ کوئی اور بھی ریلیٹیوز ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے۔ فرسٹلی when in my childhood I was always glamorized and impressed by the founder of the nation Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So he was a lawyer by profession or after getting my bachelor's I thought کہ I should pursue my law as a career. اور اس کے علاوہ میری فیملی میں میری والدہ جو ہیں she belongs to the profession of law. She is serving as a police officer in Multan. So I have learned many legal aspect things in my childhood by my mother because جو بھی ہماری ڈسکشن ہوتی تھی بچپن میں جب وہ بتاتی تھی as she have served in different sectors of police. Like she has served as a SHO, DSP, SDPO. So whenever we talk in our home تو ہمارے گھر میں جو ہے لیگل ڈسکشنز ہوتی تھیں، سو وہاں سے مجھے کچھ رجحان آیا، وکالت کا، لاء کا شوق ہوا، سو دین آئی آپٹیڈ اٹ ایز اے کریئر۔ دیکھیے پرائمرلی جو ہمارا معاشرہ ہے، پاکستانی سوسائٹی ہے، ہمیں مختلف قسم کے جو ہیں جرائم اور ایشوز کا سامنا، سوشل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فار انسٹنس ہمیں جیسے violence against the women's, harassment, rape, violence against the children, same child pornography, child harassment, child rape, or social disputes between the public, between the different institution of the society. پاکستانی سوسائٹی میں جو different institutions ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے، ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے in today's world and age. اس کو ہماری حکومت کو پالیسی میکنگ کرنی چاہیے ریگارڈنگ دس، اور جو لا میکرز ہیں دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اف دے آر ناٹ سرونگ پراپرلی اور اپ ٹو دا مارک۔ اینڈ نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ آپ میڈیا کی توجہ
اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہائی پروفائل یا حساس کیسز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیں۔ اصل میں ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں کیونکہ بہت ساری کانٹروورسیز تھیں اور بہت سارے اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز آ رہے تھے پاس، جب بھی کوئی آتا ہے ہائی پروفائل کیسز تو سب سے پہلے ہم اپنے جو سینئرز ہیں ہم انہیں کنسلٹ کرتے ہیں کہ وی شوڈ آپٹ دس کیس، وی شوڈ ٹیک دس کیس اور ناٹ، بیکاز کافی سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو نہیں لینے چاہیے۔ بینگ اے اسٹرانگ ممبر آف دا سوسائٹی، بینگ اے لیگل کریکٹر آف دا سوسائٹی، کچھ ہمیں فورگو کرنے پڑتے ہیں۔ سو یہ الٹیمیٹلی کنسلٹیشن ہوتی ہے ود دا سینئرس، سو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کس کیس کو آپٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو ہمارے لائرز کا جو ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے بیفور دا سوسائٹی، دیٹ از ویری بیڈ۔ ہمیں ایک اچھا امپریشن، ایک اچھا کریکٹر آف دا سوسائٹی سرو کرنا ہے امنگ دا پبلک، بیکاز وی آر آل دا ٹائم سرونگ دا پبلک۔ لوگوں کی گریوینسز ہوتی ہیں، لوگوں کو مسئلے درپیش ہوتے ہیں، وہ سیدھا وکلاء کے پاس آتے ہیں، اور ہمیں اپنا جیسچرز، ہمیں اپنا امپریشن ایسا رکھنا ہے کہ ہماری جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ ایزی ہو لوگوں کے لیے، رادر دین کہ وہ ہم سے ڈریں یا وہ ہم سے لڑیں۔ سو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ ایک اچھا انوائرمنٹ، ایک اچھا تعلق بنانا، لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ، محبت، یہ سارے عنصر پیدا کریں، اور تاکہ ہم مل کے سوسائٹی کو ایک بھرپور طریقے سے اچھے وے میں کنڈکٹ کر سکیں۔ آپ سین ون کرائم نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو ظاہر ہے عوام دیکھے گی، آپ کے سوال اور جواب بھی سنے گی۔ آپ سین ون کرائم نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام الناس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، ویری امپورٹنٹ پبلک میسج از کہ آپ اپنے رائٹس کو، عام عوام جو ہے وہ اپنے رائٹس کو، فنڈامنٹل رائٹس کو، لیگل رائٹس کو پہچانے، پڑھے، نہیں سمجھ، آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے سوشل میڈیا کی اور موبائل فونز کی، اب ساری لا بکس، کانسٹیٹیوشن کی بک ساری، دیٹ از ان ون ہینڈ۔ سو لوگ اس کو پڑھیں، ایک دفعہ گو تھرو کریں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیسے ہیں۔ ہم نے سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم نے ڈفرینٹ اتھارٹیز سے، پولیس سے، ایف آئی اے سے، یا دیگر جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے سارے، بیکاز ایوری بڈی از ورکنگ انڈر دا ایمبٹ آف لا، سو نو ون کین ٹرانسگریس دیئر پوزیشنز۔ تو لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کو جانیں اور پھر ان کو ایکسرسائز بھی کریں، اپنی ڈیوٹیز کو بھی جانیں، ان کو بھی ایکسرسائز کریں۔ سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ میسج فار آل دا پبلک۔ جی بالکل، آپ اینی ون اگر اس کی کوئی بھی گریوینس ہے ریگارڈنگ دا سول، کرمنل، فیملی ڈسپیوٹس، تو آپ میرے نمبر پہ، واٹس ایپ پہ آپ بلا جھجک ایٹ اینی ٹائم اور میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں ایٹ اینی ٹائم۔ آئی ایم ریڈی ٹو پک دیٹ اپ اور آئی ول ٹرائی ریزالو یور میٹرز۔ میرا نمبر واٹس ایپ بھی ہے اس پہ، اور یہ اس پہ سم بھی چل رہی ہے، 0303-690-8822۔ یہ ابھی اسکرین پہ بھی چلے گا اس نمبر، تو آپ سب اپنے پاس رکھیں، اور یو کین ٹچ می اینی ٹائم ایٹ اینی پلیس۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، جیسا کہ آپ نے حمزہ گیلانی کے زبانی آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور انہوں نے بہت سارے مسائل پر بھی فوکس کیا اور اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے، اگر کسی بھی سائل کو کسی بھی معاملے میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ ان کے دیے گئے اسکرین پر نمبر جو ہیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے قانونی معلومات لے سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سین ون کرائم نیوز۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا جاوید اقبال، ملتان۔